نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کیا اللہ یہ کہ وہ مجبور کر دیا جائے اس کے دل کو اطمینان ہو ایمان پر تو یہ معاف ہے، مگر جس نے برضائے رغبت کفر قبول کیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور اللہ کفر کرنے والوں کو سیدھی راہ نہیں دکھلاتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، آنکھوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جن لوگوں نے مصائب اٹھانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا، پھر صبر کرتے رہے تو آپ کا پروردگار بلا شبہ ان آزمائشوں کے بعد انہیں معاف کر دے گا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 111 سے لے کر آیت نمبر 115 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وہم لا یظلمون۔ جس دن ہر شخص اپنی بابت ہی جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ یہ بات ہو رہی ہے قیامت کی کہ قیامت کے دن صرف ہر کسی کو اپنی اپنی جانوں کی پرواہ ہوگی۔ ان مجاہدین مہاجرین کی لغزشیں اس دن معاف کر دی جائیں گی جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، جس دن ہر شخص کو صرف اپنی پڑی ہوگی۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، اولاد کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، حتیٰ کہ اس سے بولنا بھی پسند نہیں کرے گا بلکہ ان سے بچتا پھرے گا۔ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ وہ عذاب الہی سے کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس غرض کے لیے وہ کچھ جھوٹے سچے عذر بھی تراشے گا اور سوال و جواب کر کے چاہے گا کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ آیت نمبر 112۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن اور چین سے رہتی تھی، ہر طرف سے اس کا رزق اسے بے فراغت پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کا مزہ یہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ یہ بات ہو رہی ہے مکہ کی، جب قحط آیا تھا۔ اس آیت میں اگرچہ اس بستی کا نام نہیں لیا گیا، تاہم مفسرین کے مطابق یہ اہل مکہ ہی تھے۔ عرب بھر میں ہر طرف لوٹ مار، قتل و غارت کا بازار گرم رہتا تھا۔ بیت اللہ شریف کی تولیت کی وجہ سے لوگ قریش مکہ کا ادب و احترام کرتے تھے، ان کے تجارتی قافلے پر کسی کو حملہ آور ہونے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ پھر سیدنا ابراہیم کی دعا کی وجہ سے اطراف عالم سے اشیاء خوردنی اور پھل وغیرہ بھی مکہ پہنچ جاتے تھے، اگرچہ وہاں نہ کوئی پھلدار درخت پیدا ہوتا تھا نہ کوئی غلہ وغیرہ، حتیٰ کہ مویشیوں کے لیے گھاس پت بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے انہیں شرکیہ افعال ترک کرنے اور اکیلے اللہ کی پرستش کرنے کی دعوت دی تو وہ بگڑ گئے اور پیغمبر اسلام کی تکذیب کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ مسلط ہوا کہ قحط نازل ہو گیا اور یہ قحط 7 سال تک ان پر مسلط رہا۔ باہر سے کوئی چیز کھانے کے لیے نہ آتی تھی۔ پھر ان لوگوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ مردہ جانوروں کے چمڑے اور ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ جسمانی کمزوری اور بھوک کی شدت کا عالم یہ تھا کہ اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تو انہیں دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، حالانکہ مطلع بالکل صاف ہوتا تھا۔ بھوک کی وجہ سے کچھ تو مر گئے تھے اور جو باقی رہ گئے تھے انہیں ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اگر ان کی یہی حالت رہی تو ان پر موت طاری ہو جائے گی۔ گویا یہ عذاب صرف بھوک کا نہ تھا بلکہ بھوک کی وجہ سے مر جانے کا خوف بھی تھا۔ آیت نمبر 113۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ چکا تھا جسے انہوں نے جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں گھیر لیا، وہ بے انصاف لوگ تھے۔ آیت نمبر 114۔ فَكُولُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔
پس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی کھاؤ، اگر واقعی تم اس کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اس آیت میں خطاب مسلمانوں سے ہے اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کفران نعمت اتنا بڑا جرم ہے جس کے بدلے اللہ اپنی نعمتیں بھی چھین لیتا ہے اور ایسے مجرموں پر عذاب بھی مسلط کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر تم واقعی ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اسی کی بندگی کرو، نافرمانی سے بچو اور رزق حلال تلاش کرو، حرام اور گندی چیزوں سے پرہیز کرو۔ آیت نمبر 115 انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشہور کی گئی ہو۔ پھر وہ شخص ان میں سے کوئی چیز کھانے پر مجبور ہو جائے بشرط یہ کہ وہ نہ تو شرعی قانون کے باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو ایسے شخص کو اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہم سورہ مائدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورۃ الانعام میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ حرام کی ہوئی چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئرلی بتا دیے ہیں۔ مردار خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔